رب کو پہچاننے کے لیے کیا 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 ہے. دل اللہ نے دیا ہے، دل سے اللہ کے بارے میں، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں کتنا سوچا ہے. کیا خیال ہے بھائی دوستو؟ 500 سال کی عبادت ایک آگ کی قیمت نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کی ملکیت ایک آگ کی قیمت نہیں ہو سکتی. کوئی اگر آپ کو کہے کہ ساری دنیا کے مالک بنا دیں گے اور تو 2 آنکھ دے دے، آگ کے بغیر آپ جو ساری دنیا کے مالک بن کے کیا کریں گے؟ جب دماغ اگر لے لیا، پاگل بنا دیا اور ساری دنیا کے مالک بنا دیا، کیا قیمت ہے؟ ساری دنیا کی قیمت کیا ہے ایک دماغ کے سامنے؟ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اگر ہم تھوڑا سا سوچے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، بس بیان لمبا چوڑا بیان کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سوچنے والی بات ہے. تھوڑا سوچے، اپنے دماغ کو تھوڑا بات ڈالے کہ رب نے مجھے پیدا کیا ہے، ساری چیزیں دی ہے، میں نے اپنے رب کو کیا دیا. رب تو مجھ سے چاہا کہ تو بس میرا کہنا مان، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں اپنا دے. بس یہ ہی تو بات ہے بھائی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی تو بات ہے بھائی. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہے نا. ہاں بھائی، والدین کی فرمانبرداری اللہ کے حکم میں ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. ہاں، لوگوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کے حکم میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ، اللہ کا حکم میں ہے. بس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنو. اللہ کی رحمت کے بغیر نجات کی کوئی وسیلہ نہیں. اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کا کہا ماننا، اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے کے لیے بولا اس کو کرنا، جس کو کرنے سے منع کیا اس سے باز رہنا. یہی تو کام ہے، اس کے باہر کوئی کام ہے؟ اس کے باہر تو کوئی کام نہیں. ہمارے لیے اتنا تکلیف کیوں ہوتا ہے، ہمیں اتنا گرا کیوں گزرتا ہے، اتنا دشوار ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سب سے پہلا درجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سے بھولے ہوئے بندے کو اللہ سے ملا. مسلمانوں میں اللہ سے بھولے ہوئے بندے ہے کہ نہیں؟ ان کو ملانا بھی ہمارے کام کے اندر آتا کہ نہیں؟ تب بولتے ہیں کہ کیوں بھائی مسلمانوں کے اندر کیوں دعوت دے دیا؟ وہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہے. ارے بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیسے مسلمان ہے؟ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے کیسے مسلمان ہے؟
دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہا، کیسے مسلمان ہے؟ اپنے نجات کے بارے میں فکر نہیں ہو، کیسے مسلمان ہے؟ قبر کا فکر نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ حشر کا فکر نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ پلسرات کا فکر نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ جنت کا فکر نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ جہنم کا فکر نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ نے انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے۔ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے، اور ہمارے لیے کتاب چھوڑ کے گیا ہے، کتابیں ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے۔ انبیاء کرام کا کہا مانو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہ سمجھو تو سمجھنے والوں کے پاس جا کے سمجھو۔ سمجھنے والے کون ہے بھائی؟ علماء کے سوا سمجھنے والے اور کون ہے؟ اب ہمارے زمانے میں ہمارے پاس نبی ہے نہیں، ہمارے زمانے میں نبی کا نائب ہے ہمارے سامنے، کون ہے بھی؟ علماء کرام نبی نائب ہے۔ ہم علماء کو چھوڑ کر اگر دین سمجھنے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں بھائی، گمراہی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں دو چیز دی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتباع میں سب سے پہلے اتباع ہے دعوت کا کام کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، سب سے پہلا کام کیا تھا بھائی؟ دعوت کا کام شروع۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی دعوت کے لیے نکل گئے۔ پہلے دن کتنے مسلمان بنا کے لائے؟ 6 شخص کو پہلے مسلمان بنا کے لائے دعوت۔ ان کا کام تھا وہی، جب صحابہ کرام میں جو بھی ایمان لاتا تھا، ساتھ پہلا کام کیا تھا بھائی؟ جب ہمارے پاس پہنچا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سب سے عام سنت ہے، تو ہمارا کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اتنی سیدھی سی بات ہمیں سمجھ میں آنے میں دشوار ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ امت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس دین کو ہم امت پر چھوڑ کے گئے ہیں، قیامت تک دین کو باقی رکھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کس کا کام ہے پھر؟ ہماری نہیں، میرا کام۔ ہم بولیں گے تو کیا بس وہ بھی کر لیں گے، ہم بیٹھے جائیں؟ نہیں، میرا کام ہے۔ ہر ایک اگر کہے کہ کام ہے بھائی، میرا کام کون کر دیجیے گا؟ ہمارا کام ہے تو کیا دوسرے بھی کر سکتے ہیں، میرا کام ہاں اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کو عزت عطا فرمائے۔ ارے بھائی، باتھ روم کا کام، ہمارے باتھ روم کا کام کس کا کام ہے؟ دوسرا کوئی جا کے ختم کر دیتا ہے آپ؟ ارے بھائی، ایسے دین کا دعوت کا کام تو میرا کام ہے، کہ دوسرے کو میں بھروسہ کرتا ہوں کہ دوسرا کرے۔ کھانے کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچتے کہ دوسرا میرا کھانا کھا لے، بس میرا کام ہی ہو جائے گا۔ میرا، اس وجہ سے یہ کام کس کا ہے بھائی؟ یہ کام کو سیکھنا ہے میرے بھائی دوستو۔ کام کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، پھر کام کر سکیں گے نا۔ ہر ایک ادھر کام کرنے والے جو کام کرتے ہیں، سیکھنے کے بغیر کون کام شروع کیا ہے؟ سیکھنے سے پہلے ڈرائیونگ کون کیا؟ ڈرائیونگ جو کام کرتا ہے، لکھائی پڑھائی کا کام، ارے بھائی کوئی آفیسیل کام کرنے کے لیے، آفیسر بننے کے لیے کتنے سال پڑھائی کرنا پڑا؟ کم سے کم سیکھنا پڑا نا۔ تو دعوت کا کام سیکھنا کہ نہیں سیکھنا؟ کتنا ٹائم دے کے سیکھیں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے بھائی یہ جلد کام، لیکن
جتنا ضروری کام ہے اللہ جل جلالہ اس کام کو اتنا آسان بنایا. جتنا ضروری ہے بھائی سانس لینا سب سے زیادہ اہم ہے نا. اگر سانس بند ہو جائے تو آکسیجن بند ہو جائے تو اللہ جل جلالہ آکسیجن کے لیے کتنا کرایہ لیتا ہے ہم سے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے, ایک مرتبہ سنا تھا حج کے موسم میں صرف 1 یا 1.5 سیکنڈ کے لیے بند ہو گیا تھا, ادھر تقریباً 800 آدمی فوت ہو گئے. آکسیجن بند ہو گئے 1 یا 1.5 سیکنڈ کے لیے. تو ہم کتنا آکسیجن لے رہے ہیں. اس کے بعد دوسری ضرورت کی چیز ہے پانی. ایسے ہی اللہ جل جلالہ ہمارے لیے ہر چیز, ہر جتنی ضروری چیز ہے اتنے ہی اللہ جل جلالہ آسان کر دیا ہے. دنیا کا کام تھوڑا سخت ہے, اس وجہ سے کم اس کو بی ایم ونارس وغیرہ یہ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے اس کو کوئی نوکری ملتی ہے. بھائی اس کو کوئی جو ہے نا کوئی 11-12 تک پڑھنے سے اس کے بعد نوکری بھی نہیں ملتی. اس کو بس وہی صرف کتنا کام کا وغیرہ اتنا ہی ملتا ہے بس. کوئی انجینئر, ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے یا کوئی بڑا آفیسر وغیرہ بننے کے لیے اس کو کیا کم سے کم 18-19 سال 20 سال پڑھائی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے محنت کرنا پڑے گا. بھائی لیکن دنیا کا کام محنت کرنا پڑے, دین کا کام اللہ آسان کر دیا ہے. صرف 4 مہینہ 40 سال کی عمر میں سے صرف 4 مہینہ نکالو بھائی. کون انشاءاللہ 4 مہینہ نکال کے کام سیکھیں گے بھائی. یہ آپ کی ذمہ داری, میری ذمہ داری ہے. محمد عامر الاسلام اللہ قبول منظور فرمائے, اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سب نیت کرے اور نقد انشاءاللہ نیت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ثاقب بھائی اللہ ساتھ آگے لگا محمد عبد الاسلام جوشیم الدین اللہ قبول کرے انشاءاللہ. جوشیم جی بھائی بنگلہ دیش کے اجتماع میں جنوری کے 7-8-9 جی کون کون ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ بنگلہ دیش اجتماع. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ بنگلہ دیش کے بعد 3 لاکھ ارادہ ہے انشاءاللہ. ہمارا امام صاحب سارے دنیا میں جانے کے لیے میرا بھی انشاءاللہ رہتا ہے اجتماع میں جانے کے لیے فریدہ میں. اللہ تعالیٰ بھرت بھائی کو قبول کرے انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ اجتماع پاکستان کی اجتماع ہے نومبر 2 تاریخ میں.
हम सब जा सकते हैं, लेकिन खास करके पाकिस्तान भाई भी आसान है, उनके लिए वीसा नहीं मांगता। हम लोग जो जाएगा तो वीसा मांगते हैं। आप लोग में कोई तैयार है या एक साथ ही तैयार करेगा? ना मुंबई अभी करीब कोई तैयार भाई? नजदीक कोई जाने वाला है? इस्माइल भाई को बोल इंशाल्लाह जाने वाले पर करते इंशाल्लाह दुनिया सफर करने तो बिगता जी। और सर जी सबका तैयार नहीं আমাদের বাংলার সাথে আর কি 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए कौन तैयार है भैया? ईयर खान ईयर खान 3 दिन ईयर खान ईयर खान আমাদের যারা সাথী এখানে যারা মোকামে সাথী আছি मुकाम के साथी একদিনের জন্য 24 জনের জন্য मुकाम के साथी जो है माशाल्लाह अक्सर हमारे मस्जिद का साथी जो है वो मस्जिद के साथी है उधर नमाज ये मस्जिद का साथी थोड़ा हमारा हम सब बता रहा है एक जैसे हम लोग एक दिन के लिए आप लोग भी थोड़ा जैसे हम हिजरत करके आप भी थोड़ा हिजरत करें क्या खाली करना चाहिए क्या? ये हफ्ता नहीं अगले हफ्ता नहीं उसके बाद हफ्ता नहीं कभी भी थोड़ा एक महीने का अंदर जी मौला से थोड़ा हाथ खड़ा करने हम थोड़ा चेहरा देख लेता हूँ ठीक है। इस मस्जिद का हम जो बाहर से यहाँ का मुकामी से थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे हाथ खड़ा करके सिर्फ चेहरा देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 साथी 9 साथी 10 साथी अब तो माशाल्लाह 10 साथी एक जमात होगी ठीक है इंशाल्लाह आप लोग बाद में सोचें अल्लाह ताला नाम बता के वो हमेशा को लेके आएगा ठीक है इंशाल्लाह। और आपका मस्जिद में तालीम होता है ऐसा के बाद होता है जिम्मेदार कौन है मस्जिद का जिम्मेदार कौन है? सारी को जिम्मेदार बना दे आदमी तालीम करे और गास्त करे मशवरा करे इमाम साहब इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह उनका महतात में रहती है काम करें इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। इमाम साहब का मदद में काम करेगा तो हमारा कोई काम गवार नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम बढ़ा देगा इसलिए हम लोग हर दिन मशवरा करके तालीम की शुरू करें इंशाल्लाह हर दिन तालीम करने के लिए कोशिश करें और गास्त करने के शुरू करें गास्त हम लोग मेरे गास्त का साथी आ रहा है इधर उसके साथ हम लोग साथ दें वो लोग तो बुध को दिन आता है ना अभी बुध का दिन नहीं आएगा वो लोग शेष करेगा लगता है क्योंकि हमारा अफ्तारी मशवरा बुध का दिन आ गया इसलिए वो लोग जो दिन आएगा उस दिन आप लोग उसके साथ साथ दें ठीक है इंशाल्लाह। और बाकी महीने में कम से कम एक दिन अल्लाह का रास्ते निकलेगी कुछ अल्लाह ताला से मशवरा कहाँ है? और अभी हमारा हफ्तारी मशवरा होता है 16 नंबर इधर 13 नंबर होता है। हम लोग हर दिन मशवरा करके दो साथी को कम से कम भेज दें उधर क्या अमल हो रहा है कतर में कितना जमात आती है कितना बाहर का जमात आती है कितना क्या माहौल चलता है हमारा कतर का जो कब होता है हमारा महीने का जो कब होता है वो पूरा बस खबर आ जाएगा ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वो हमारे बड़े भाई के जो खुसरो साहब गए थे हज के लिए आज जो फौत हो गए उनकी मक्के वहाँ उधर ही मक्का में अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस का आला मकाम आमीन हज कबूल फरमाए आमीन और हमारा एक साथी भाई क्या भाई बहुत हो गया 2 दिन पहले उसको भी दुआ करें और हमारा बहुत साथी क्या रिश्तेदार हॉस्पिटल में है बीमार है